بعد جب اقامہ کہنا چاہے بدن ساکن ہو اور اذان کی نسبت اقامہ آہستہ آواز میں دے. اذان میں بلند آواز میں اذان مستحب ہے، آواز کو بلند کریں، لیکن اقامہ میں اذان کی نسبت آواز جو ہے وہ دھیمی ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے. زور زور سے اذان اقامہ نہ کریں اور جملوں کو ایک دوسرے سے نہ ملائے، لیکن اتنا فاصلہ نہ دے جتنا اذان کے جملوں میں فاصلہ آنا چاہیے. اذان کو آرام سے دینا چاہیے، جملوں میں فاصلہ دینا چاہیے اور کھینچ کے بلند آواز سے اذان دیں. لیکن اقامہ میں جملوں کو جدا جدا کہیں، یہ مستحب ہے، لیکن فاصلہ جملوں کے درمیان زیادہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ اذان اور اقامہ کے درمیان جب اذان کہہ دے اور اس کے بعد جب آپ نے اقامہ کہنا ہو اپنی نماز کے لیے تو مستحب ہے کہ ایک قدم آگے بڑھے. اذان کہنے کے بعد اقامہ کہنے سے پہلے اس کے درمیان ایک قدم آگے بڑھے. یہ بہت مستحب ہے کہ آپ ایک قدم آگے آ جائیں اور یا پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. آپ اذان ختم کریں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے 2-3-4 سیکنڈ بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو کے اقامہ. یہ مستحب ہے. یا ایک سجدہ کریں اذان اور اقامہ کے درمیان، یہ بھی مستحب ہے. یا پھر اللہ کا ذکر کریں، مثلا تسبیحات اربعہ پڑھیں، مثلا لا الہ الا اللہ، کچھ ایسے مثلا ذکر. یا کوئی دعا پڑھے، مثلا دعا امام زمان پڑھے، مثلا کوئی اور دعا اذان اور اقامہ کے مستحب ہے. یا تھوڑی دیر اگر نہ خاموش رہیں تھوڑی دیر کے لیے فاصلہ دیں. یا کوئی بات کریں، کسی بھی سلسلے میں بات کریں کسی سے. یا 2 رکعت نماز پڑھیں. لیکن فجر کی اذان اور اقامہ کے مابین بات کرنا مستحب نہیں ہے. باقی 4 نمازوں کے لیے اگر الگ الگ پڑھتے ہوں یا پھر ظہرین اور مغربین کے لیے جو آپ اقامہ جو اذان اور اقامہ کہیں گے بیچ میں بات کرنا مستحب ہے اذان اور اقامہ کے درمیان. فجر کی اذان اور اقامہ کے درمیان بات مستحب نہیں ہے، تو یا تھوڑی دیر خاموش ہیں یا کوئی ذکر یا کوئی دعا یا ایک سجدہ کریں. حضرت عید اللہ خوبی نے فرمایا کہ نماز مغرب کی اذان اور اقامہ کے درمیان نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی شخص فاصلہ دینے کے لیے اذان اور اقامہ میں نماز پڑھے 2 رکعت نماز مستحب ہے. ان کے مقلدین کے لیے مغرب اور عشاء مغرب کی اذان اور اقامہ کے درمیان جو ہے وہ نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے کہ مستحب نماز نہ پڑھے. حضرت آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اذن فی مصر من امصار المسلمین، کسی مسلمانوں کے کسی شہر میں ایک شخص اذان دے سنتن 1 سال تک کسی بھی اسلامی معاشرے میں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے شہر میں اذان دے، 1 سال تک اذان دے، وجبت له الجنہ، پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت جو ہے واجب ہو جاتی ہے. تو یہ توجہ رہنا چاہیے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ چند کلمات جس میں ٹوٹل 18 جملے ہیں اور مثال کے طور پہ چند الفاظ اور کلمات اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ کلمات جو ہیں وہ کلمات اہل بیت ہیں اور کلمات اہل بیت وحی الہی سے ماخوذ ہیں. یہ کلمات اہل بیت کے لیکن اذان وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور اہل بیت نے ہمیں بتائے ہیں. تو یہ کلمات اذان اور جملات اذان وحی الہی ہے، کلام الہی ہے، علم الہی سے نازل شدہ چیزیں ہیں. اور اغراق یا مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ شاید اسے مبالغہ کیا مؤذنوں کے لیے کہ جنت واجب نہیں ہوگی، واجب ہو سکتی ہے البتہ بشرطیہ و شروطیہ. ہر چیز کے لیے یہی ہے، بشرطیہ و شروطیہ. عزاداری کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ شرط و شروط ہونا چاہیے. مثلا اسلام شرط ہے، ایمان شرط ہے، گناہ کبیرہ جس طرح سے جو ہے اب بتایا گیا کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو ہے گناہ کبیرہ نیکیوں کھا جاتے ہیں. تو یہ کہ کچھ ایسے گناہ نہ کریں کہ نیکیوں کو ختم کریں. اگر یہ شرائط پورے ہوں تو جنت جو ہے اذان کی وجہ سے خداوند جنت اس کے لیے واجب قرار دے دیتا ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں، اذان کے جو 18 جملے ہیں وہ حقائق ہیں جو اہل بیت کی زبان مبارک پہ
جاری ہوئے ہیں۔ تو اذان دینا اگرچہ ظاہراً ایک چھوٹا کام ہے اور چند منٹ کا کام ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اور چھوٹا کام کم خرچ بے زحمت عمل ہے۔ اگرچہ بے زحمت نہیں ہے، اسے ہر وقت آنا ہوتا ہے، حاضری دینا ہوتا ہے ٹائم پہ، تاکہ جیسے ہی نماز کے بعد آخر وجہ آ جائے اور اذان دیں، باوضو ہو کے آ جائیں، تو زیادہ زحمت نہیں ہے، بے زحمت عمل ہے۔ جبکہ یہی اذان اگر وقت پر دی جائے اور خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں، اخلاص کے ساتھ جو ہے دی جائے اور مسلسل دی جائے، تو اقامہ نماز کے لیے ایک سنگ بنیاد فراہم ہو جاتا ہے یہاں سے، کہ اگر کسی بھی شہر میں ایک مؤذن محمد مسلسل 1 سال اذان دے، لوگوں کو 1 سال تک اذان نماز کی طرف اور خداوند متعال کی طرف متوجہ کراتا رہے، ایک سنگ میل ہے یہ مسلمان معاشرے میں ترویج اذان کے لیے، اقامہ نماز کے لیے، ترویج نماز کے لیے، تبلیغ نماز کے لیے، اور یہی اقامہ نماز خود تبلیغ دین کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو جنت کا واجب کرنا خداوند متعال کی طرف سے ایک مؤذن کے لیے چھوٹا سا کام ہے۔ لہٰذا ایک بہتر تبلیغ یہی اذان ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اذان کی تبلیغ کریں تو بہت یہ بچے نمازی بن جائیں گے، ان کی توجہ خود بخود نماز کی طرف ہو جائے گی۔ انہیں اذان کی خاطر مسجد آنا پڑتا ہے، باری باری اگر ان سے اذان دلایا جائے، اگر ان کے لیے کلاسیں مقابلے وغیرہ رکھ دیے جائیں، یہ بچے آسانی سے مسجدی بن سکتے ہیں، نمازی بن سکتے ہیں۔ اور حضرت آقا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ زمینہ سازی کرنے والے جوان بن سکتے ہیں۔